السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ ماہ رجب اور اس مہینے کی جو ہے بڑی حرمت بیان کی گئی ہے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے ایک اللہ کے بہت ہی بڑے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، ان کا جو ہے عرس بھی منایا جاتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہے ان کی جو ولادت ہے وہ ہوتی ہے 1141 سنہ ہجری کو، اور آپ جو ہے ایران میں آپ کی پیدائش کی ولادت ہوئی، اور 1236 میں اجمیر شریف ہندوستان میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا، اور اجمیر میں ہی آپ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو سلسلہ چشتیہ ایک سلسلہ تھا، اس سے ان کا گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے ایک استاد محترم جن کا نام ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کندروی، حضرت کندروی صاحب جو تھے وہ ان کے استادوں میں سے تھے۔ اور ایک دن انہوں نے آپ کو جو ہے نصیحت کی کہ دنیاوی معاملہ چھوڑ دیں۔ تو جب آپ کے استاد نے آپ کو نصیحت کی تو آپ نے آپ کے بات کا یہ جو بات تھی آپ کے دل پہ بہت اس پر اثر ہوا آپ کو اوپر، اور پھر آپ نے جو ہے سارے دنیا کا معاملہ چھوڑ کر جو ہے اللہ کی راہ میں آپ جو ہے نکل پڑے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے ایک دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ہندوستان میں ان دنوں جو ہے کچھ راجا تھا، ایک چوہان نامی ایک راجا ہوا کرتا تھا، اس کی حکومت تھی، اس کی بادشاہت تھی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے ہندوستان، تو انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو ہے دین اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ تو یہ بات ہمیشہ جو تھی آپ کو بتائیے، ہم نے مخالفین کو ناگواری گزرتی تھی، کیونکہ مسلمان جب بھی کوئی بڑا مسلم حکمران ہوتا ہے، کوئی بھی جب دین کی بات کرتا ہے تو جو اس کے مخالف ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب کو بھی یہی اسی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو ہے ان کے خلاف بہت ساری آزمائش کی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور جو ہے ان کو برا بھلا کہا گیا، اور ان کا پر پانی بند کیا گیا، بہت آزمائشیں دی گئی۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ان پر پانی بند کیا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک کنویں سے اللہ کے فضل سے ان کی دعا کا یہ نتیجہ تھا، دعا کی برکت تھی کہ کنویں سے ان کے لیے پانی جاری ہو گیا۔ اور جب یہ کرامت دیکھی لوگوں نے، لوگ آپ کی طرف اور زیادہ مائل ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اور وہ جو نان مسلم جو ہندو بادشاہ تھا، وہ اس طرح حالانکہ اس کے پاس بہت ریسورسز تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو ہے اس کی شکست ہوئی، اس نے یہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بنی تھے، اور جب اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا، اور جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا اس بادشاہ نے تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اور آج خواجہ معین الدین چشتی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی ہر سال ہی ان کا ایک 6 رجب کو ان کی جو ہے ایک خاص طور پر ان کی جو ہے کا دن منایا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی خاص دن مخصوص نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک باعث برکت کے لیے جو ہے عرس منایا جاتا ہے ان کا۔ اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، اس سے پہلے جتنی میں ہم نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پھر کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر آج تک ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ تو یہ ایک خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی مختصر سا جانا۔ اور ماہ رجب کی اگر ہم بات کریں، یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کا معنی جو ہے نا، یہ بڑا وہ ہے کہ احترام کرنا۔ اس مہینے کا جو مطلب ہے رجب، ماہ رجب یعنی احترام کرنے والا، روک دینے والا، ڈیٹ سنانے والا، عظمت کرنے والا، یعنی عظمت کا احترام کا یہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے عرب ممالک کے اندر بھی، جب عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کو بہت احترام کے، بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں جنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ نہیں کی جاتی تھی۔ یہ جب جاہلیت کا دور تھا تب بھی اس مہینے کو بہت زیادہ حرمت حاصل تھی، یعنی بہت زیادہ اس کو عظمت اس مہینے کو دی جاتی ہے، رجب المرجب کے جو ہے مہینے کو۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی بہت جو ہے خاص ہے، اور اس مہینے پھر ہمیں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی جو ہے ان کا ہمیں ذکر خیر بھی مل جاتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اور جیسا کہ بہت ساری چیزیں مشہور ہے کہ رجب مرجب کے اندر جو ہے فلاں اتنے روزے رکھنے چاہیے، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا ہمارے نبی نے کوئی تعلیم رجب کے مہینے کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ جو ہے
مخصوص اتنے روزے رکھنے چاہیے یا یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر آپ کوئی نفلی روزے رکھنے چاہیں، عبادت کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، رجب کے مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاص اس مہینے کو ذہن میں رکھ کے کہ یار یہی مہینے کے اندر جو ہے ہمارے نبی نے کچھ عبادت کی ہے یا کوئی سنت ہے، اس سے ثابت ہے، اس طرح کی سر میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ ہاں، نبی نے جو ہے ہر مہینے کی جو ہے ایک حرمت بیان کی ہے، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں آتا ہے جس میں جن کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحج کا مہینہ آ جاتا ہے، اس کے محرم کا مہینہ اور پھر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 جو مہینے ہیں یہ ان کو بہت زیادہ جو ہے حرمت، ان کی بہت زیادہ احترام ان کا بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ باقی مہینوں کا احترام نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے، تو اس لحاظ سے بہت فضیلت ہے۔ ایسے پر رجب ہے، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، تو تیاری کے لحاظ سے مسلمانوں کے اندر ویسے ہی ایک جوش و جذبہ کے لیے یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے تیاری اس میں کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو بالکل عبادت کرنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے جو جس سے بن سکے، لیکن اگر کچھ مخصوص کر لیا جائے کہ یہ اس مہینے کے لیے خاص ہے یا کچھ چیزیں ہمارے اگر ٹریڈیشنلی بنا دی جاتی ہیں تو وہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہمیں کچھ سنت میں نبی کے حوالے سے نہیں ملتا رجب کے مہینے میں خاص طور پر۔ سو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ میری کوئی رہنمائی کرنا چاہیں اس مہینے کے حوالے سے، کچھ چیزیں ہیں اگر آپ پوچھنا چاہیں یا مجھے کچھ بتانا چاہیں تو بالکل مجھے بتائیں، کامنٹس میں اپنی رائے کا آپ ضرور اظہار کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔